اور اللہ کے حقوق کی معافی کی اللہ رب العزت نے اپنے پاس سہولت رکھی ہے. اللہ کے حقوق کی معافی کی سہولت ہے. بولے نا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اور رب نے فرمایا میں بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں. بندوں کے حقوق معاف ہے نہیں کروں گا. جو تکلیف بندوں کو دی ہے اس کا جواب بندے سے معافی مانگنا پڑے گی. وہ بندے سے مانگنا پڑے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں کہ میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کرتا جو نمازیں بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, زکات بھی دیتا ہے, حج بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن اس کی شرارتوں سے اس کے اہل و عیال تنگ ہے. اس کی شرارتوں سے اہل و عیال ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحابہ نے عرض کی, ایک دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. آپ نے منبر کی ایک سیڑھی پہ قدم رکھا اور فرمایا اللہ اس کی ناک گرد آلود کرے. آپ نے دوسرا قدم رکھا, فرمایا اللہ اس کی ناک گرد آلود کرے. تیسرا قدم رکھا, فرمایا اللہ اس کی ناک گرد آلود کرے. عرض کی یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا وہ شخص جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ تنگ ہے. جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ تنگ ہے, جس کی عوامل سے مخلوق خدا تنگ ہے. وہ نمازی کہلواتا ہے, وہ حاجی کہلواتا ہے, وہ روزہ دار کہلواتا ہے, وہ سب کچھ کرتا ہے, پر مخلوق بلکتی رہتی ہے, اسے درد نہیں ہوتا, اسے تکلیف نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. فرمایا جو رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا, میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. یہ خدا کی توحید کے ساتھ کہ کسی کو دوسرا خدا مان لینا, کسی کو دوسرا رازق مان لینا, کسی کو دوسرا خالق مان لینا, کسی کو دوسرا عطا کرنے والا مان لینا. فرمایا ایک اسے معاف نہیں کروں گا اور ایک اسے معاف نہیں کروں گا جو میری مخلوق کو تکلیف دے گا, جو میری مخلوق کو درد پہنچائے گا, تکلیف دے گا. فرمایا کیسے لوگ ہیں؟ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کا حق کھاتے ہیں, یتیموں کا حق کھا جاتے ہیں. آپ پڑھیں نا سورہ ماعون, اس کا پورا ترجمہ پڑھ کر دیکھ لیں. اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, بھاڑ میں گئی ان کی نمازیں. یہ عبادت کرتے ہیں, منہ پہ مارو ان کی نمازیں. یہ زکات دیتے ہیں, کیا کریں ان کی زکات کو. یہ حج کرتے ہیں, ان کے حج کو کیا کریں. تو کیا فرمایا اس لیے کہ ان کی وجہ سے یتیم کو درد ہوتا ہے, یتیم کو تکلیف ہوتی ہے. اس کی وجہ سے کسی کے درد اٹھتا ہے, کوئی بے قرار رہتا ہے, کسی کا سکون چھین جاتا ہے, کسی کو گھر نہیں ملتا, کسی کے سر پہ چادر نہیں ہوتی, کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا. فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے, فرمایا ابراہیم باری تعالیٰ میں نے اس کو دسترخوان سے تیرے لیے اٹھا دیا ہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم اگر تو اسے روٹی کھلاتا تو مجھے اپنی خوشنودی میں پا لیتا, مجھے اپنا دوست پاتا, اپنا محبوب پا لیتا. باری تعالیٰ اٹھایا تیرے لیے, بٹھایا بھی تیرے لیے تھا. اللہ نے فرمایا بندے ابراہیم کتنی عمر ہوگی اس کی؟ عرض کی باری تعالیٰ کوئی 100 سال 90 سال کوئی راؤنڈ اباؤٹ. اللہ نے فرمایا 9 ماہ ماں کے پیٹ میں, سالہ سال ادھر. ابراہیم میں نے اس کو عزت بھی دی, میں نے اس کو دولت بھی دی, میں نے اس کو نام بھی دیا, پہچان بھی دیا, میرے زمین پر بھی رہتا ہے, میری فضا میں سانس بھی لیتا ہے, میں نے اس کو رزق بھی دیا. ابراہیم میں نے تو کبھی نہیں کہا یہ مجھے نہیں مانتا, میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ مجھے رب نہیں مانتا. ارے وہ نہیں مانتا تو نہ مانے, وہ بندہ ہے. میں تو مانتا ہوں نا کہ یہ میری مخلوق ہے, یہ میرا بندہ ہے. اس کو تسلیم کرنے میں ابہام ہو سکتا ہے, اس کو تسلیم کرنے میں ایشو ہو سکتا ہے, ہوتا رہے. اس کو شک ہوگا کہ میں خالق ہوں, پر مجھے کوئی شک نہیں, میں خالق ہوں, وہ مخلوق ہے. Audio Jungle.